نہیں دیکھیے لوگ بالکل بھی نراش نہیں ہے، کیونکہ جب انجینئر رشید صاحب باہر آئے تھے انٹرم بیل پہ، انہوں نے 15 دنوں میں لگ بھگ 18 کانسٹیٹنسیز کا دورہ کیا تھا، ہر کسی کانسٹیٹنسی میں ریویو میٹنگ لی تھی اور لوگوں کے کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ کنونشنز ہم ہر جگہ کر رہے ہیں، وہ کنونشنز ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے پارلیمنٹ الیکشنز میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں جائے اور وہاں پہ ان کے مسئلے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تب اسمبلی الیکشنز میں انہوں نے آسمان کی طرف تھونکا تھا، اور آج جو ہے بالکل یہ ثابت ہو گیا کہ کون جو ہے حق پہ ہے اور کون جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے۔ جی دیکھیے اے ایس دولت صاحب کی جو وہ بک تھی دا چیف منسٹر اینڈ دا اسپائی، تو میرے خیال سے انہوں نے جو ہے نیشنل کانفرنس کے چہروں سے جو وہ ہے وہ نقابیں ہٹا دی اور آج ان کو بالکل ایکسپوز کیا ہے، اور اے ایس دولت کی اس کتاب نے کشمیریوں کو بہت سارے سوالات کا جواب دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ انٹرویو میں بات کرنے کے لیے ہیں انجینئر رشید صاحب کے بیٹے، ان کا نام ہے ابرار رشید، ان کو آپ سب جانتے ہوں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے ہر جگہ پہ اے آئی پی جو ہے اپنے کنونشنز کر رہی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کنونشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں میں پھر سے وہ جذبہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے پارلیمنٹ الیکشنز میں کریٹ کیا تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور جو آپ نے سوال پوچھا کہ کنونشنز ہم ہر جگہ کر رہے ہیں، وہ کنونشنز ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ انجینئر رشید صاحب کو بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے پارلیمنٹ الیکشنز میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں جائے اور وہاں پہ ان کے مسئلے مسائل سنے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ہماری جو پارٹی ہے وہ ایک نئی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کو منظم کرنے کے لیے ایک سٹرکچر دینے کے لیے بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو ہمارا مقصد ہے کنونشنز کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، ہر کسی کانسٹیٹنسی میں جاتے ہیں، ہر کسی پنچایت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں بارہمولہ جو پارلیمنٹری کانسٹیٹنسی آتی ہے اس میں لگ بھگ 2200 پورے ولیجز آتے ہیں، تو ہر جگہ پہ پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے کنونشنز کر رہے ہیں جہاں پہ ہم آس پاس کے پنچایتس کو بلا کے وہاں پہ ان سے جو ہے مسئلے مسائل سنتے ہیں، یا پھر وہاں سے ہمیں ریپریزنٹیشنز آتی ہے، پھر جو مسئلے ہم تک ہوتے ہیں وہ ہم حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری پارٹی کمزور ہے، اگر ہماری پارٹی کمزور ہوتی تو شاید ہم اسمبلی الیکشن میں 30-40 سیٹوں پہ کنٹیسٹ نہیں کرتے اور اچھا خاصا ووٹ شیئر جو ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو ووٹ شیئر ملا تھا وہ ہم سیکنڈ لاسٹ ہم رہے تھے اسمبلی الیکشنز میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کمزور ہے گراؤنڈ پہ، ہم اس لیے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کے جو انہوں نے ہمیں اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کی قدر ہو اور لوگوں کے کام ہو۔ آپ ڈفرینٹ ولیجز میں جاتے ہیں، ڈفرینٹ بلاکس میں آپ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اچھے سے آبزرو کرتے ہیں، کیا آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ لوگوں نے جو سوچ کے اتنی بھاری اکثریت کے ساتھ انجینئر رشید صاحب کو پارلیمنٹ الیکشن میں وہ جیتے تھے لوگوں کی وجہ سے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کی امید جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے؟ انہوں نے جو امیدیں لگائی تھی انجینئر رشید صاحب سے، چونکہ وہ خود تہاڑ جیل میں ہیں اور لوگوں کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لوگ وہ نراش نظر آ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے لوگ بالکل بھی نراش نہیں ہے، کیونکہ جب انجینئر رشید صاحب باہر آئے تھے انٹرم بیل پہ، انہوں نے 15 دنوں میں لگ بھگ 18 کانسٹیٹنسیز کا دورہ کیا تھا، ہر کسی کانسٹیٹنسی میں ریویو میٹنگ لی تھی اور لوگوں کے کام کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ وہاں پہ پھر ان کو واپس جیل رپورٹ کرنا پڑا۔ پھر رہی بات کہ جو لوگوں نے ووٹ دیا تھا کیا وہ ضائع ہوا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں اس بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں، کیونکہ وہ ووٹ جو تھا وہ اس لیے تھا کہ ہم نریندر مودی کے اس 370 اور 35A کے منسوخی کے فیصلے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، وہ ایک ووٹ اس چیز کے اگینسٹ تھا کہ جو آپ لوگوں نے جو ہے اللیگلی کیا، ان کانسٹیٹیوشنلی کیا، اس کے خلاف ہے، وہ ووٹ اس کے خلاف پڑا تھا۔ پھر رہی بات کہ ووٹ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی شاید وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بارہمولہ میں، آپ دیکھیں بانڈی پورہ میں، آپ دیکھیں ہندوارہ میں، آپ دیکھیں کپوارہ میں، ہر جگہ پہ ہمارے MP آفس جو ہے وہ فنکشن کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور وہ لوگوں کا کام کر رہے ہیں، تو ہم جتنا ہم سے ہو سکا ہم ابھی کر رہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ رشید صاحب کی غیر موجودگی میں مشکلات آتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم گراؤنڈ پہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں، گراس روٹ لیول پہ جو ہے لوگوں کے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے 370 کی بات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبروں میں ابھی صرف ایک کتاب کی بات چل رہی ہے، اے ایس دولت کی جو بک ہے دا چیف منسٹر اینڈ دا اسپائی، تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی دیکھیے اے ایس دولت صاحب کی جو وہ بک تھی دا چیف منسٹر اینڈ دا اسپائی، تو میرے خیال سے انہوں نے جو ہے نیشنل کانفرنس کے چہروں سے جو وہ ہے وہ نقابیں ہٹا دی اور آج ان کو بالکل ایکسپوز کیا ہے، اور اے ایس دولت کی اس کتاب نے کشمیریوں کو بہت سارے سوالات کا جواب دیا ہے، کیونکہ یہ وہی نیشنل کانفرنس ہے جنہوں نے ہمیشہ جو ہے باقیوں کو A ٹیم B ٹیم کا ٹیگ دیا۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا انجینئر صاحب باہر نکلے، ان کو بھی کہا کہ BJP کی B ٹیم ہے، B ٹیم ہے، B ٹیم ہے، اور یہ کر کے جو ہے انہوں نے الیکشن میں ایک نیریٹو کھڑا کر کے الیکشن جو ہے وہ جیت لیا۔
تو میرے خیال سے آج بہت سارے سوالوں کا جواب مل گیا اور وہ ایکسپوز ہو گئے. کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ تب اسمبلی الیکشنز میں انہوں نے آسمان کی طرف تھونکا تھا, اور آج جو ہے بالکل یہ ثابت ہو گیا کہ کون جو ہے حق پہ ہے اور کون جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے. تو میری ایک لوگوں سے بھی اپیل رہے گی کہ وہ جو ہے محاسبہ کرے اپنے لیڈروں کا کہ کون ان کے ساتھ ہے اور کون ان کے ساتھ نہیں ہے. تو باقی یہ کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ کیونکہ انہوں نے بعد میں پھر یہ بھی انٹرویو دیا تھا کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, لیکن کتاب میں یہ لکھا ہے باضابطہ انہوں نے کہ فاروق صاحب نے کہا کہ آپ کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا کہ ہم کرتے, ہم یہ 370 منسوخ کر رہے, اگر پاسبل ہوتا تو ہم بھی شاید اسمبلی میں اس کو پاس کرتے. تو میرے خیال سے یہ ہنٹ تھا تب کہ اگر ان کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا ہو جاتا تو وہ اسمبلی میں اس ریزولیوشن کو پاس کرتے. تو میرے خیال سے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ ہی دیا اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. عوامی اتحاد پارٹی کا وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے, انجینئر رشید صاحب جب پارلیمنٹ گئے اور انہوں نے وہاں پہ وقف امینڈمنٹ بل پہ بات کی, تو انہوں نے وہاں پہ کیٹیگوری کے لیے یہ کہا کہ ہم اس بل کی ٹوتھ اینڈ نیل جو ہے اپوزٹ میں کھڑے ہیں, مخالفت کرتے ہیں. تو بالکل عوامی اتحاد پارٹی اس بل کے مخالف ہے اور جو ہے ٹوتھ اینڈ نیل اس کی اپوزیشن میں کھڑی ہے. میں آپ سے لاسٹ سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر روح اللہ جو ہے ان کی کچھ نوک جھوک چل رہی ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ, تو اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اگر وہ اس سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں این سی سے تو کیسا رہے گا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے, ان کا پرسنل ڈیسیجن ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ سب صحیح نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے جذبات کی احساسات کی ترجمانی صحیح نہیں ہو رہی ہے, جس مینیفیسٹو پہ جس بنیاد پہ انہوں نے لوگوں کا ووٹ لیا تھا وہ جو ہے وعدے پورے نہیں ہو رہے, تو میرے خیال سے یہ ان کا ایک پرسنل ڈیسیجن رہے گا کہ وہ آگے کیا کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر سچ میں وہ حق بات پہ صحیح بات پہ, تو ان کو بھی میرے خیال سے قوم کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور اس جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے جو قوم کے ساتھ کھڑی ہے, جو لوگوں کی ترجمانی کرتی ہے. باقی اب یہ کچھ کہہ نہیں سکتے, یہ اسپیکولیشنز ہے کہ ایسا 5-7 ایم ایل اے جو ہے وہ الگ ہونے کی کوشش کریں یا باقی چیزیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر سچ میں ایسا ہے کہ روح اللہ صاحب کو یہ سچ میں فیل ہوتا ہے کہ سب کچھ صحیح نہیں ہے این سی میں, تو ان کو ایسا ڈیسیجن لینا چاہیے جو اس قوم کے حق میں ہو, جو اس قوم کے جو ہے مفادات میں ہو. این سی جس طریقے سے بھی فنکشن کر رہی ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے مینیفیسٹو میں, ان میں سے ایک بھی وعدہ وہ پورا نہیں کر پا رہے. وہ فی الحال ابھی ٹولپ گارڈن میں کبھی کسی کو ریڈ کارپیٹ ویلکم دیتے, کبھی گلمرگ میں فیشن شو کراتے, کبھی وقف امینڈمنٹ بل پہ بحث نہیں کرتے, کبھی شراب کی بل کو ریجیکٹ کرتے, کبھی یہ کہتے کہ ہمارے مینیفیسٹو میں نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ سے ان کی ریت ہی یہی رہی ہے کہ انہوں نے اہم وقت پہ ہمیشہ کشمیری قوم کو دھوکہ دیا ہے, اور ان سے زیادہ کچھ ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر وہ سچ میں لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ایک سٹینڈ لیتے. 370 پہ جو ریزولیوشن انہوں نے لایا تھا اسمبلی میں, آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی اس میں 370 کا مینشن نہیں تھا. ایک جگہ پہ انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ وہاں پہ جو ہمیں 5 اگست کو جو پوزیشن تھی ہمیں وہ بحال کیجیے, بس انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں جو اسپیشل اسٹیٹس جو ہے واپس دیا جائے وہاں پہ. اس کے بغیر جو ہے وہ 370 کے بدلے 371 بھی جو ہے وہ دے سکتے تھے. تو میرے خیال سے یہ ملی بھگت ہے ان کی بی جے پی کے ساتھ. اور آج اگر آپ دیکھیں اے ایس دولت صاحب کی جو بک ہے اس کی وجہ سے یہ پورے ایکسپوز ہو گئے. میرے خیال سے اب لوگوں کو بھی یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو ہے کون ان کے ساتھ ہے اور کون بی جے پی کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ابرار رشید, جو کہ انجینئر رشید کے فرزند ہیں. تو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. ڈی بی لائیو جموں کشمیر کو ٹائم دینے کے لیے شکریہ.